یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ بنیادی جوہر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان بنتا ہی سوچنے سے ہے، غور و فکر کرنے سے ہے۔ جس نے سوچنا چھوڑ دیا، جس نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ محض پھر ایک گوشت پوست کا ایک پتلا ہے جو اپنی ضرورتیں پوری کر کے اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے بسم ربک الذی خلق کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں غور و فکر کے لیے زمین پر بھیجا ہے کہ ہمیں ہر آن سوچنا ہے، ہر لمحے غور کرنا ہے، جو پڑھ چکے ہیں اس پر بھی غور کرنا ہے، اور جس پر پہلے سوچ چکے ہیں اس پر بھی دوبارہ غور کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہماری فطرت کا حصہ بنایا، ہماری ترقی کی ضمانت اس میں رکھی اور آگے بڑھنے کا اس کو وسیلہ بنایا۔ آئیے آج کی مجلس میں چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الرحمن کی 4 انتہائی چھوٹی آیت جو آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترتیبی آیات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کہ جو الرحمن کی صفت رکھتا ہے اور یہ صفت اسے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے کہ جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ اسی رحمت پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کی ایک مستقل ذات اور اس کی ایک مستقل آیت الرحمن الرحیم کی صورت میں اس کا حصہ بنایا گیا۔ اور اگر بعض روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ سمجھا جائے تو پھر ان لفظوں کو 2 بار دہرایا گیا ایک ہی صورت میں۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ الجبار ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے، القدیر ہے، سب کچھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عزیز ذو انتقام ہے، غالب ہے اور انتقام بھی لیتا ہے، سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب دینے والا ہے، اور اس طرح کی 20 صفات اس کے ناموں کی پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام صفات میں اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ عزیز صفت ہے وہ ہے رحمت، مہربانی، اور بے انتہا رحمت اور بے انتہا مہربانی، اور ہمیشہ کی رحمت اور ہمیشہ کی مہربانی، جس میں کثرت بھی ہے، جس میں دوام بھی ہے، جس میں ہمیشہ بھی ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ تو مستقل طور پر تم پر مہربانی کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم بھی اپنے مزاج کا اس کو حصہ بناؤ۔ دوسری بات کہ اس کی رحمت کی بے شمار صورتیں تو ہم جانتے ہی ہیں جو ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کے نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور اس طرح کی اور دیگر صورتوں میں بھی اپنی رحمت کی جو عظیم الشان صورت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یعنی کھانا مہیا کر دینا، پینا مہیا کر دینا، چھت مہیا کر دینا، یہ بھی اگرچہ اس کی رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ قرآن انسان کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ نے انسان کو اس قابل سمجھا کہ اسے اپنے کلام کا امین بنا دیا ہے اور اس کے حوالے یہ امانت کر دی گئی، جبکہ یہی امانت وہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا حوصلہ نہیں ہے، ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی امانت کو سنبھال سکیں۔
بالآخر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ بات پسند کی اور اسے اس امانت کا حامل بنا دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن قابل غور بات یہ بھی ہے جو ممکن اس سے پہلے کسی کو ہو چکی ہو کہ آیات کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ ابھی انسان تخلیق نہیں ہوا کہ اسے قرآن کی تعلیم دی جا چکی ہے. الرحمن علم القرآن. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو تخلیق کیا. قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تخلیق انسان سے پہلے تعلیم قرآن کیسے ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ارواح کو جمع کیا تو ان سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو روحوں نے جواب دیا تھا کیوں نہیں. اور یہی اصل قرآن ہے. الست بربکم، کتاب خدا کا سب سے پہلا سبق بھی یہی ہے اور سب سے آخری بات بھی یہی ہے. الست بربکم. انسان دنیا میں آیا ہے، اسے یہی سبق سب سے پہلے سنایا گیا. انسان اس دنیا سے روپوش ہوگا اور اپنی قبر میں پہنچے گا تو سب سے پہلے یہی سوال کیا جائے گا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اور جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو بھی اس کی نسبت سے پہچان لیا تو در حقیقت اس نے قرآن سیکھا بھی، قرآن سمجھا بھی اور قرآن پر عمل بھی کیا. اس بنیاد پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید انسان کو سکھایا، حالانکہ ابھی ان روحوں کو جسموں کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا. ابھی جناب آدم کے پتلے میں وہ روح پھونک کر اسے مسجود ملائک نہیں بنایا گیا تھا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. نہ صرف اعزاز ہے بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کس قدر عزیز، کس قدر پسند ہے کہ جس کا آغاز کیا جا رہا ہے تخلیق انسان سے پہلے. اس بنیاد پر اس بات پر غور کرنا ہے. ابتدائی جملہ میں نے کہا تھا کہ انسان بنتا ہی غور کرنے سے ہے، اس لیے غور کریں گے تو اہمیت بڑھتی چلی جائے گی اور شعور کے پردے کھلتے چلے جائیں گے. غور کرنا چھوڑ دیں گے تو گرد و غبار جس طرح چیزوں پر پڑ جاتے ہیں اسی طرح انسان کے دل و دماغ پر بھی غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور غفلت کی گرد جم جاتی ہے. اللہ رب العزت نے خلق الانسان کی صورت میں بتایا کہ پھر ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر فرمایا کہ علمہ البیان، اور پھر اسے بیان کی قدرت عطا کی، اسے سکھایا کہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے کیسے جاری کیا جائے. یہ بذات خود کم اعزاز نہیں ہے کہ جو الفاظ اللہ کے ہیں وہ میری اور آپ کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. جو الفاظ اللہ کے ہیں وہ میری اور آپ کی سماعت میں جا رہے ہیں. جو کلام اللہ کا ہے وہ میرے اور آپ کے دل میں جگہ پا رہے ہیں. یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. آپ جانتے ہیں سبھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا آغاز غار حرا میں ہوا تھا. غار حرا گویا کہ غور و فکر کا ایک مرکز ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غار حرا ایک استعارہ ہے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی انسان کے لیے. غار حرا صرف مکہ میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے اصل کے اعتبار سے یقیناً وہاں موجود ہے، لیکن میں اور آپ اپنی غار حرا خود تخلیق کر سکتے ہیں جب چاہیں. کسی جگہ بس تنہائی میں بیٹھ جائیے 10 15 20 منٹ کے لیے اور اپنی ذات پر، اپنے رب پر، اپنی بندگی پر، اپنے اللہ کی رحمتوں پر غور کیجیے اور اسی طرح غور کیجیے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.